السلام علیکم معزز سامعین کرام، اب چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ مونس تنہائی۔ اس قصے سے ہم نے انہیں عبرت دلائی۔ بزرگوار نے دوسرے پینترے سے گھوڑی خریدنے کی مخالفت کی۔ وہ اس پر بہت برا فروختہ ہوئے کہ بشارت کو ان کے کراماتی وظیفے پر یقین نہیں۔ وہ خاصے گلیر تھے۔ بیٹے کو کھل کر تو گالی نہیں دی، بس اتنا کہا کہ اگر تمہیں اپنی نسل چلانے کے لیے پیڈگری گھوڑی ہی رکھنی ہے تو شوق سے رکھو، مگر میں ایسے گھر میں ایک منٹ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ جہاں بلبن گھوڑا جائے گا وہ بھی جائیں گے۔ قصہ دراصل یہ تھا کہ بزرگوار اور گھوڑا ایک دوسرے سے اس درجہ مانوس ہو چکے تھے کہ اگر گھر والے مانع نہ ہوتے تو وہ اسے ڈرائنگ روم میں اپنی چارپائی کے پائے سے بندھوا کر سوتے۔ وہ بھی ان کے قریب آ کر خود بخود سر نیچا کر لیتا تاکہ وہ اسے بیٹھے بیٹھے پیار کر سکیں۔ وہ گھنٹوں منہ سے منہ بڑھائے اس سے گھر والوں اور بہوؤں کی شکایتیں اور برائیاں کرتے رہتے۔ بچوں کے لیے وہ زندہ کھلونا تھا۔ بزرگوار کہتے تھے، جب سے یہ آیا ہے میرے ہاتھ کا راشا کم ہو گیا ہے اور برے خواب آنے بند ہو گئے ہیں۔ وہ اب اسے بیٹا کہنے لگے تھے۔ سدا روگی سے اپنے پرائے سب بھگتا جاتے ہیں۔ ایک دن وہ 4-5 گھنٹے درد سے کراہتے رہے، کسی نے خبر نہ لی۔ شام کو اختلاج اور مایوسی زیادہ بڑھی تو خانسامہ سے کہا کہ بلبن بیٹے کو بلاؤ۔ بڑھاپے اور بیماری کے بھیانک سناٹے میں یہ دکھی گھوڑا ان کا واحد ساتھی تھا، ایک لقمہ تر کی صورت۔ گھوڑے کو جوت نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، ہلاک نہیں کروا سکتے، کھڑے کھلا نہیں سکتے، پھر کریں تو کیا کریں؟ جب بلیک موڈ آتا تو اندر ہی اندر کھولتے اور اکثر سوچتے کہ سیٹھ، سرمایہ دار، وڈیرے، جاگیردار اور بڑے افسر اپنی شقاوت اور کرپشن کے لیے زمانے بھر میں بدنام ہیں، مگر یہ بے رحمی والے 2 ٹکے کے آدمی کس سے کم ہیں؟ انہیں اس سے پہلے ایسے رجعتی اور غیر انقلابی خیال کبھی نہیں آئے تھے۔ ان کی سوچ میں ایک مردم گزیدہ کی قلبیت اور جنجلاہٹ در آئی۔ یہ لوگ تو غریب ہیں، مظلوم ہیں، مگر یہ کس کو بخشتے ہیں؟ سنتری بادشاہ بھی تو غریب ہے، وہ ریڑھی والے کو کب بخشتا ہے؟ اور غریب ریڑھی والے نے کل شام آنکھ بچا کر ایک سیر سیبوں میں 2 داغدار سیب ملا کر تول دیے۔ اس کی ترازو صرف 1 چھٹانک کم تولتی ہے، صرف 1 چھٹانک، اس لیے کہ 1 من کم تولنے کی گنجائش نہیں۔ اسکول ماسٹر لائق 100 رحم و احترام ہے۔ ماسٹر نجم الدین برسوں سے چیتھڑے لٹکائے ظالم سماج کو کوستے پھرتے ہیں۔ انہیں 450 روپے کھلائے، جب جا کے بھانجے کے میٹرک کے نمبر بڑھے۔ اور رحیم بخش کوچوان سے زیادہ مسکین کون ہوگا؟ ظالم اور مظلوم دونوں کو خراب کرتا ہے۔ ظلم کا پہیہ جب اپنا چکر پورا کر لیتا ہے اور مظلوم کی باری آتی ہے تو بھی وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اژدہا سالم نگلتا ہے، شارک دانتوں سے خونم خون کر کے کھاتی ہے، شیر ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اچھی طرح چبا چبا کے کھاتا ہے۔ بلی، چھپکلی، مکڑی اور مچھر سب حسب مقدور و مقدار خون کی چسکی لگاتے ہیں۔ بھائی میرے بخشتا کوئی نہیں۔ وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ معاً انہیں اپنے انکم ٹیکس کے ڈبل بھائی کھاتے یاد آ گئے اور وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ بھائی میرے بخشتا کوئی نہیں، ہم سب ایک دوسرے کا ازوقا ہیں، بڑے جتن سے ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے ہیں، تب نظر آتی ہے لقمہ تر کی صورت۔ سطح سمندر اور خط ناداری سے نیچے آئے دن کے چالان تاوان سے وہ عاجز آ چکے تھے۔ کیسا اندھیر ہے، سارے پاکستان میں یہی ایک جرم رہ گیا ہے، بہت ہو چکی، اب وہ اس کا 2 ٹوک فیصلہ کر کے چھوڑیں گے۔ مولانا کرامت حسین سے وہ 1 دفعہ مل چکے تھے اور ساری دہشت نکل چکی تھی۔ 1.25 انچ کم 5 فٹ کا پودنا، اس کی گردن ان کی کلائی کے برابر تھی۔ گول چہرے اور تنگ پیشانی پر چیچے کے داغ ایسے چمکتے تھے جیسے تانبے کے برتن پر ٹھنکے ہوئے کھپرے۔ آج وہ گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کی خبر لینے جا رہے تھے۔ پورا ڈائلاگ ہاتھ کے اشاروں اور آواز کے زیر و بم سمیت تیار تھا۔ آج اس کا داڑھا پکڑ کے پوچھوں گا کہ ماتھے پہ یہ ادھورے سدھورے گٹے کا ٹریڈ مارک لگائے پھرتے ہو، 1 دفعہ پیسہ آگ میں دہکا کر اچھی طرح دغوا کیوں نہیں لیتے کہ 5 وقت ٹکرے مارنے کی جھنجھٹ سے نجات ملے؟ داڑھی پر انہیں کسی دل جرے کی پھپتی بھی یاد آئی، قصر تقدس کا چھجا۔ ان کے طنز کا سارا زور نماز پڑھنے اور داڑھی رکھنے پر تھا۔ گویا اصل گناہ وہی ہے،
سمجھتے کیا ہو؟ تم جیسے چپڑ قنات تو اپنے نفے میں رکھتا ہوں۔ حلوہ پلاؤ کھا کھا کے تم ملا لوگ ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اللہ کی رسی پکڑ رہے ہو۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، میں بھی اپنی پہ آ گیا تو پائی پائی ہاتھوں سے نکلوا لوں گا۔ ریہرسل اتنا مکمل تھا کہ ذہن میں یہ تک نوٹ کر لیا کہ اللہ کی رسی کہنے سے پہلے دل میں نعوذ باللہ ضرور کہیں گے۔ انہیں لیاری میں مولانا کرامت حسین کی جھگی تلاش کرنے میں خاصی دشواری ہوئی، حالانکہ بتانے والے نے بالکل صحیح پتہ بتایا تھا کہ جھگی بجلی کے کھمبے نمبر 23 کے عقب میں کیچڑ کی دلدل کے اس پار ہے۔ 3 سال سے کھمبے بجلی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ پتے میں اس کے دائیں جانب ایک گھیابن بھوری بھینس بندھی ہوئی بتائی گئی تھی۔ سڑکیں نہ راستے، گلیاں نہ فٹ پاتھ، ایسی بستیوں میں گھروں کے نمبر یا نام کا بورڈ نہیں ہوتا، ہر گھر کا ایک انسانی چہرہ ہوتا ہے، اسی کے پتے سے گھر ملتا ہے۔ کھمبا تلاش کرتے کرتے انہیں اچانک ایک جھگی کے ٹاٹ کے پردے پر مولانا کا نام کرامت حسین سرخ روشنائی سے لکھا نظر آیا۔ بارش کی ریلوں نے بدخط لکھائی کو خط غبار بنا دیا تھا۔ کراچی کا یہ سب سے پسماندہ علاقہ سطح سمندر اور خط ناداری پاورٹی لائن سے گزوں نیچے تھا۔ سمندر کا حصہ ہوتے ہوئے اس لیے رہ گیا تھا کہ درمیان میں انسانی جسموں کا ایک ڈھیٹ پشتہ کھڑا ہو گیا تھا۔ زمین سے ہر وقت کھاری پانی رستا رہتا تھا جو لکڑی اور لوہے کے چند مہینوں میں گلا دیتا تھا۔ ہوا میں رکے ہوئے سمندری پانی کی سڑانت بسی ہوئی تھی جو سڑی مچھلی کی بدبو سے بھی بدتر تھی۔ چاروں طرف ٹخنوں ٹخنوں بج بجاتا کیچڑ، خشک زمین کہیں نظر نہ آئی۔ چلنے کے لیے لوگوں نے پتھر اور اینٹیں ڈال کر پگڈنڈیاں بنا لی تھیں۔ ایک 9-10 سال کی بچی سر پر خود سے زیادہ بھاری گھڑا رکھے اپنی گردن اور کمر کی جنبش سے پیروں کو ڈگمگاتے پتھروں پر اور گھڑے کو سر پر بیلنس کرتی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے ریلے بہہ رہے تھے۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے بچی کو احتیاط سے چلنے کا مشورہ دیا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 5-6 اینٹوں کا ٹریفک آئی لینڈ آتا تھا جہاں جانے والا آدمی کھڑے رہ کر آنے والوں کو راستہ دیتا تھا۔ جھگیوں کے اندر بھی کچھ ایسا ہی نقشہ تھا۔ بچے، بزرگ اور بیمار دن بھر اونچی اونچی کھاٹوں اور کھٹوں پر ٹنگے رہتے۔ قرآن شریف، لپٹے ہوئے بستر، برتن بھانڈے، متروکہ جائیداد کی دستاویزات، میٹرک کے سرٹیفکیٹ بانس کے مچان پر، ترپال تلے اور ترپال کے اوپر مرغیاں۔ مولانا کرامت حسین نے جھگی کے ایک کونے میں کھانا پکانے کے لیے ایک ٹیکری پر ایک چبوترا بنا رکھا تھا۔ ایک کھاٹ کے پائے سے بکری بھی بندھی تھی۔ کچھ جھگیوں کے سامنے بھینسیں کیچڑ میں دھنسی ہوئی تھیں اور ان کی پیٹھ پر کیچڑ کا پلاسٹر پڑا رہا تھا۔ یہ بھینسوں کی جنت تھی۔ ان کا گوبر کوئی نہیں اٹھاتا تھا، اس لیے کہ ابلے تھاپنے کے لیے کوئی دیوار یا خشک زمین نہیں تھی۔ گوبر بھی انسانی فضلے کے ساتھ اسی کیچڑ میں مت جاتا تھا۔ انہی جھگیوں میں ٹین کی چادر کے سلنڈر نما ڈبے بھی نظر آئے جن میں وہ دن بھر کے صدر کی سفید ٹائلوں والی ڈیری کی دکانوں میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ ایک لنگڑا کتا جھگی کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے اچانک خود کو جھڑجھڑایا تو اس کے زخم پر بیٹھی مکھیوں اور آدھ سوکھے کیچڑ کے چھرے اڑ اڑ کر بشارت کی قمیض اور چہرے پر لگے۔ جن پڑھنے والوں نے اس زمانے میں بہار کالونی، چاکی واڑہ اور لیاری نہیں دیکھی وہ شاید اندازہ نہ کر سکیں کہ انسان ایسی گندی اگوری حالت میں بھی نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ نئی زندگیوں کو جنم بھی دے سکتا ہے۔ ایسا تعفن، ایسی بھیانک غلاظت تو مشرقی پاکستان میں بھی نظر نہ آئی۔ وہاں انسان نہ صحیح کم از کم نیچر تو مہربان تھی۔ دھوپ، پانی اور ہوا ہر چیز کو پاک اور صاف کرتے رہتے تھے۔ چلچلاتی دھوپ، لال آندھیاں، بچے کے آنسوؤں جیسی برسات، کف درکنار سیلاب، سائیکلون، ان سے زیادہ تند و تیز، ظالم اور بے اختیار ڈس انفیکٹ اور کیا ہوگا؟ تاہم 12 سال کے 2 منظر نہیں بھولتے۔ لگتا ہے کسی نے ذہن میں تیزابی قلم سے کندہ کر دیے ہیں۔ سونار بنگلہ 1967 میں ہمیں کار اور فیری سے مشرقی پاکستان کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا۔ 600-700 میل کے سفر میں کوئی فرلانگ ایسا نہ تھا جس میں اوسطاً 5-6 آدمی سڑک پر پیدل چلتے نظر نہ آئے ہوں۔ اوسطاً 20 میں سے صرف ایک کے پیر میں چپل ہوں گے۔ نہ ہمیں کسی کے پورے تن پر کپڑا نظر آیا سوائے میت کے۔ راستے میں 3 جنازے ایسے دیکھے جن کے کفن کی چادر 2 مختلف رنگوں کی لنگیاں جوڑ کر بنائی گئی تھیں۔ ایک ضعیف شخص ایک جنازے پر پھٹی چھتری لگائے چل رہا تھا۔
یہ مرنے والے جوان کا باپ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اور آنکھوں سے بارش کے ریلے بہہ رہے تھے۔ ہم باری سال سے گزر رہے تھے۔ بلا کی انس تھی، پیاس سے برا حال، پانی یا لیمن پینے کا سوال ہی نہ تھا، اس لیے کہ ان دنوں ہر جگہ ہیضہ پھیلا ہوا تھا۔ سڑک پر جنازے ہی جنازے نظر آتے تھے۔ ایک بے تکلف دوست نے ٹپ دیا تھا کہ راستے میں خودکشی کرنے کو جی چاہے تو بازار سے کوئی بھی چیز لے کے کھا لینا۔ ناریل کے بارے میں ایک بنگالی دوست نے کم و بیش وہی بات کہی جو غالب عام کے بارے میں کہہ گئے ہیں۔ انگبی کے بحکم رب الناس، بھر کے بیچے ہیں سر بمہر گلاس۔ اس دوست نے کہا تھا کہ ناریل میں جراثیم کا گزر نہیں، پانی کی بجائے یہی توڑ توڑ کر پینا السر کو بھی فائدہ کرتا ہے۔ ہم نے 6 پیسے کے 2 ناریل خریدے۔ ڈرائیور نے ناریل والے سے ہی پانی مانگ کر پیا اور اپنے حصے کا ناریل کار کے بوٹ میں سنگوا کر رکھ لیا۔ ہم نے ناریل وہیں توڑا، اندر کھوپرے کی بہت پتلی اور نرم تہ نکلی۔ ایسے کچرے ناریل کی ڈاب بہت مفرح، ملین اور شیریں ہوتی ہے۔ ڈاب پی کر ناریل ہم نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ پان والے سے 3 کاسل سگریٹ کی ڈبیاں خریدی۔ سگریٹ نکالا تو بے حد پرانا اور سوکھا کھڑنک، کیڑے نے اس میں مہین مہین سوراخ کر دیے تھے جن کی وجہ سے کش میں جگہ جگہ پنکچر ہو جاتے تھے۔ ایسے سگریٹوں سے ہمارے یہاں ان گھروں میں توازو کی جاتی ہے جہاں صاحب خانہ خود سگریٹ نہیں پیتا اور عید الفطر پر خریدے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ سے دوسرے عید الفطر تک بالاسرار اپنے ملاقاتیوں کے حلق اور اخلاق کی آزمائش کرتا رہتا ہے۔ ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ کون سا ظالم کیڑا ہوگا جو تمباکو سے بھی اپنا پیٹ بھر کے زندہ رہتا ہے۔ اس کا تمال لحم اور کشتہ بنا کر کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت کوڑے کے ڈھیر کی طرف بڑھی۔ اس نے گھورے کی گہرائیوں میں سرنگیں لگاتی ہوئی بلیوں اور ایک آنول سے جڑی آلاش کو بھنبوڑتے ہوئے کتے کو ڈھیلے مار کر بھگا دیا۔ اس کے تن پر بغیر چولی کی لیر ساری کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ قدم جما کر گھورے پر چڑھی۔ جیسے ہی اس نے پیر سے آنول پرے ہٹایا، ایک چیل جھپٹا مار کے اسے لے گئی، مگر ابھی پوری طرح اٹھی بھی نہ تھی کہ نیچے سے چھوٹ گیا۔ بڑھیا رسان سے ناریل اٹھا لائی کہ اس کا کوئی اور دعوے دار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک منی سی بچی اور 2 ننگ دھڑنگ لڑکے تھے جن کی یہ غالباً نانی یا دادی ہوگی۔ وہ ناریل کا گودا کھرچ کے بڑے ندیدے پن سے کھاتی رہی، یہاں تک کہ چھوٹے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اس نے دونوں لڑکوں کو تھوڑا سا کھوپرا دیا۔ بچی اتنی خوش تھی کہ بڑھیا نے کھوپرے کے پہلے خود اپنے پوپلے منہ سے چبا کر نرم کیا، پھر منہ ملا کر اگال بچی کے منہ میں ڈالا۔ جب وہ ناریل اٹھانے کے لیے گھوڑے پر جھکی تو اس کی ننگی چھاتیاں بھلائے بینگن کی مانند جھریائی ہوئی اور خالی اجڑی کی طرح جھول رہی تھیں۔ لگتا تھا کھمبیوں کی طرح یہ بھی اسی زمین میں جوگی ہیں۔ نہ تو دیکھنے والوں کو نہ خود اس مائی کو اپنے ننگے ہونے کا احساس تھا، لیکن اس دن میں نے اپنے آپ کو بالکل ننگا محسوس کیا۔ دوسرا منظر ذرا آگے چل کر بازار میں دیکھا۔ بینک کے دفتر کے سامنے کے 4 فٹ اونچے تھڑے پر ایک شخص مچھلی بیچ رہا تھا۔ اس کے بنیان میں بے شمار آنکھیں بنی ہوئی تھیں۔ اس پر اور لنگی پر مچھلی کے خون اور آلائش کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ بہت گندے ہو جاتے تو وہ انہیں لنگی پر رگڑ کر تازہ گندگی کو پرانی گندگی سے پونچھ لیتا تھا۔ جب تھوڑے وقفے سے مچھلیوں پر پانی کے چھپکے دینے سے مکھیوں کے چھتے اڑ جاتے تو نظر آتا کہ مچھلی کتنی چھوٹی اور کس ذات کی ہے۔ غلیظ پانی اور مچھلیوں کا کیچڑ ایک ٹین کی نالی سے ہوتا ہوا نیچے رکھے ہوئے کنستر میں جمع ہو رہا تھا۔ وہ بگدے سے کسی بڑی مچھلی کے ٹکڑے کر کے بیچتا تو اس کے کھپرے اور پیٹ کی آلائش بھی اسی کنستر میں جاتی تھی۔ وہ جب بھر جاتا تو اسے ہٹا کر دوسرا کنستر رکھ دیا جاتا۔ بلیاں بار بار پچھلی ٹانگوں پر کھڑی ہو کر منہ مارتیں اور چیچڑوں کو کنستر میں گرنے سے پہلے ہی بڑی تیزی سے اچک لیتیں۔ دیکھنے والوں کو ہول آتا تھا کہ تیز چلتے ہوئے بگدے سے بلی کا سر کھچ سے اب اڑا۔ کوئی جوان عورت مچھلی لینے آتی تو مچھلی والا ڈھال کر بلی کو آرزو بھری گالیاں دینے لگتا
کوئی 1 گھنٹے میں اس نے 2 بھرے ہوئے کنستر ایک کانے میں بیچے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ غریب غربا اس پانی میں چاول پکاتے ہیں تاکہ چاولوں میں مچھراند مچھلی کی بس جائے۔ مچھلی کی بدبو کے اس ایسنس کے ایک کنستر میں 3 گھروں میں ہنڈیاں پکتی ہے۔ غریبے میں جو لوگ نسبتاً آسودہ حال ہیں وہی یہ لگژری افورڈ کر پاتے ہیں۔